اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد فصل على محمد فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وآل محمد. جہاں بھی مشکل ہو، جہاں بھی پریشانی ہو، زندگی کی کوئی الجھن ہو، وہاں درود پاک کا پڑھنا مشکل کشائی ہے، درود پاک کا پڑھنا حاجت روائی ہے، درود پاک کا پڑھنا زندگی اور صحت ہے، تندرستی ہے. درود پاک کا پڑھنا. محمد 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 صلی اللہ علیہ وسلم. محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. حسن جنت کو جب بھی سمیٹا گیا، مصطفیٰ کے نگر کی گلی بن گئی. اپنی زندگی میں ساری چیزوں سے محبت ہے، اور جو کملی والے سے محبت ہے وہ کسی اور سے ہو نہیں سکتے. پہلے ایسے ہوتا تھا، غربت کے دور تھے تو مدینہ منورہ میں لوگ اپنے گھر خالی کر دیتے تھے حجاج کے لیے. حجاج کرام نے مہینوں رہنا ہوتا تھا، مہینوں رہنا ہوتا تھا، تو پھر سال بھر کا خرچہ حجاج کرام سے وہ مل جاتا تھا ان کو. تو ایک درویش تھے، تو وہ کسی گھر میں رہے، انس پیدا ہو گیا، گھر والے غریب تھے، یہ پکاتے تھے، انہیں بھی دے دیتے تھے، ان کا بھلا بھی کر دیتے تھے، ان کے بچے بھی مانوس ہو گئے. اب ان کا آخری دن ہے واپسی کا مدینہ منورہ سے، اور انہوں نے اپنے وطن کی طرف آنا ہے. بڑے صغیر وطن ہے ان کا، تو وطن کی طرف آنا ہے. تو انہوں نے کہا اپنا بچہ ایک مجھے دے دیں، ہمیں بڑا، وہاں بڑے بڑے مکاتب ہیں، وہاں پڑھائیں گے اور اس کو بہت بڑا آدمی بنائیں گے، پھر آپ کے پاس بھیج دیں گے. تو خوش ہوئے، اچھی بات ہے، ہمارے پاس تو وسائل نہیں ہے، اگر بیٹا پڑھتا ہے تو بہت خوشی کی بات ہے. تو اس کو لیا، تو بچہ بڑا خوش ہوا کہ ان کے پاس تو کھانا ہے، پینا ہے، پانی ہے. تو پوچھنے لگا کہ وہاں یہ کھانا ہوگا؟ کہا ہاں. پانی ہوگا؟ بالکل ہوگا. فلاں نعمت ہوگی؟ پوچھتے پوچھتے نا قریب پہنچے تو حضور کا روزہ آیا. اصل میں انہوں نے حضور کے روزے پہ الوداعی سلام پڑھنا تھا. تو حضور کا روزہ آیا تو پوچھا کہ یہ ہوگا؟ اللہ اکبر. بس ان کی ہائے نکل گئی. کھانا ہوگا؟ ہاں. پینا؟ ہاں. نعمتیں؟ ہاں. ساری سعادتیں ہاں ہوں گی. اور اس سے پوچھا کہ یہ ہوگا وہاں آپ کے وطن میں؟ انہیں کہا نہیں ہوگا. بچے نے ہاتھ چھڑا لیا. مجھے اپنی بھوک، اپنی پیاس، اپنے فاقے، اپنی غربت پہ ناز ہے، اس لیے کہ میرے وطن میں مدینے والے کا روزہ ہے. اور وہ بچہ نہ آیا اور اس نے چھوڑ دیا کہ اگر تمہارے وطن میں یہ ہے تو میں چلتا ہوں، اور اگر تمہارے وطن میں یہ نہیں ہے تو پھر میں نہیں چلتا. یہ عشق اور محبت اندر پیدا ہو جائے. جب یہ پیدا ہوگا، میرے حضور کی ایک ایک سنت، میرے حضور کی ایک ایک ادا، میرے حضور کا ایک ایک عمل ہماری زندگیوں، ہماری جیوں میں، ہمارے من میں، ہمارے جسموں میں اترتا چلا جائے گا. پھر کبھی شرم نہیں آئے گی لوگ کیا کہیں گے. ہجڑا آج بھی ہے، کل بھی ہے، اترا کے چلتا ہے، کبھی گھبرا کے نہیں چلتا. اس نے اپنے مرد ہونے کو عورت کا روپ دیا ہے، اس کو شرم نہیں آئی. مجھے کملی والے کا روپ لے کے شرم کیوں آئی؟ اس کو مدینے والے کا روپ، اس کو اپنی زندگی کے روپ کو بدلنے میں اس نے اپنے آپ کو عورت بن کے دکھایا، جبکہ وہ مرد ہے، اور اس کو شرم نہیں آئی. اسے زمانے نے ٹوکا، چھڑکا، چلتے چلتے لوگ باتیں کرتے ہیں عجیب و غریب. اس نے آج تک کسی کی کسی بات کو خاطر میں نہیں. اس نے کہا آج بھی ایسا ہوں، کل بھی ایسا ہوں، ہمیشہ ایسے رہوں گا. اس نے عزم کیا ہے، تو میں کیوں گھبراؤں؟ دیکھیں ایک بات یاد رکھیے گا، کملی والے کی اداؤں میں گھبرانا بھی نہیں، اترانا بھی نہیں. اترانا یہ ہے کہ سارے لوگ کافر ہیں، سارے مشرک ہیں، سارے خبیث ہیں، سارے جہنمی ہیں، اکیلا میں ہوں جو کملی والے کی غلامی کا صحرا گلے میں ڈال کے پھر رہا ہوں. لوگوں کی دل میں حقارت نہ ہو، حضور کی غلامی پہ فخر ہو، اور دل میں اعزاز ہو، اور دل میں احترام ہو، اور دل میں ایک جذبہ ہو
ایک دل میں ایک جذبہ ہو میرے حضور کی غلامی. سبحان اللہ. مجھے کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا نصیب ہو گیا. واہ 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 واہ. اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے حضور کا ایک فرمان اور ایک کلام میری زبان پہ جاری کر دیا. آقا تیرا احسان ہے اور تیرا کرم ہے اور تیری عطا ہے. مجھے کھانے کے بعد کی دعائیں نصیب ہو گئیں. یا اللہ تیرا کرم ہے. کوئی ایک سنت پہ عمل ہو جائے اس پہ شکر ادا کریں. کس نیت سے؟ اب نیت سن لیں. فرمایا جو نیت شکر ادا کرنے کی نیت، سنت کی شکر ادا کرنے کی نیت سے سنت کو پہ عمل کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے جو شکر ادا کرے گا میری نعمتوں کا میں اس کی نعمت بڑھا دیتا ہوں. یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ حق ہے. میں اس کی نعمت بڑھا دیتا ہوں. اور میں نے دیکھا ہے اللہ نے اس کی نعمتوں کو بڑھا دیا ہے. ایک درویش ایک مسجد ہے کوبے والی، ان میں ان کی قبر ہے. کوئی زیادہ سال نہیں گزرے، زیادہ 40-50 سال گزرے ہوں گے. وہ جب دنیا سے فوت ہو گئے تو ان کی دل کی دھڑکن بہت تیز تھی. دل ہل رہا تھا. تو یہ تو زندہ ہے کہ نہیں فوت ہو گیا. ڈاکٹر کو بلایا، اس نے کہا جی جسم سارا فوت ہو گیا ہے. انہوں نے کہا دل نہیں مرا. وہ دل زندہ تھا، دھڑک رہا تھا. آخر طے ہوا یہ دل زندہ ہی رہے گا. اس اللہ کی امانت کو لحد میں پہنچا دو. کیوں؟ وہ دل زندہ کیوں تھا؟ اس شخص کے، اس درویش کے کچھ معمولات ہیں میں بتاتا ہوں. ان کے کچھ معمولات ہیں میں بتاتا ہوں. وہ کبھی وضو کا پانی ضائع نہیں کرتے تھے. وضو اہتمام سے کرتے تھے، تھوڑے پانی سے وضو کرتے تھے. مسواک استعمال کرتے تھے. وہ ہر وقت بندہ ذکر کرتا تھا. اور کبھی سورۃ ملک نہ پڑھی ہو اور سوئے ہوں، سورۃ ملک یاد کی، وہ ہمیشہ سورۃ ملک پڑھی. اور درود پاک کا اہتمام کرتے تھے. لیکن پڑھتے کیسے تھے؟ آج ایک درود پاک پڑھنے کی ادا مجھ سے سیکھ لیں اور مجھے سکھا دیں. ہم سب سیکھنے والے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، میرے کملی والے کی اداؤں کا استحضار کرتے ہوئے، میرے حضور کی وفاؤں کا، میرے حضور کے احسانات کا، ساری کائنات کے جتنے بھی ہیں ان کے احسانات ہیں. میرے حضور کے جو احسانات ہیں ان سے بڑھ کے کوئی احسان نہیں. کسی نے امام زید سے پوچھا، جن کے نام پہ زیدی سادات ہیں، وہ ڈوب کے کچھ پڑھ رہے تھے، بہت ڈوبے ہوئے. کسی نے پوچھا کہ آقا کیا پڑھ رہے تھے؟ فرمایا درود پاک پڑھ رہا تھا. اور پوچھا کہ حضرت یہ ڈوب کے کیا؟ کہا اپنے بڑوں کے احسانات کا استحضار تھا کہ انہوں نے ہم پہ احسان کیا. امام زید کی ادائیں ہیں. استحضار ہو ساری کائنات کے احسانات، لیکن جو احسان میرے کملی والے کا ہے وہ کسی کا ہو نہیں سکتا. جو احسان میرے آقا کا ہے وہ کسی کا ہو نہیں سکتا. احسانات ہوں. اچھا پہلے تصور میں آئیں گے، پہلے زبان پہ، پھر تصور پہ، پھر توجہ پہ، اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا، ایسا محسوس ہوگا کہ میرا حضور ہے، ان کے ہاتھ مبارک ہیں، حوض کوثر کا پیالہ ہے، وہ مجھے دے رہے ہیں، میں پی رہا ہوں، اور اس کا ذائقہ میری زندگی میں کبھی جائے گا ہی نہیں. ایسا ہوتا ہے جن کے ساتھ یہ بیتی ہے بات، ایسا ہوتا ہے اور 100% ہوتا ہے، اور 100% ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے. مشق کرتے کرتے آپ اس مقام تک پہنچ جائیں گے. مشق کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ جائیں گے. خود محسوس ہوگا اور جاگتی آنکھوں سے محسوس ہوگا. اور مشق کرنی ہے حضور کے احسانات کو سامنے رکھ کے. ایک تسبیح تو درود پاک پڑھ لیا کریں زندگی میں، روز ایک، چاہے زندگی یعنی دن میں کسی وقت بھی صبح شام پڑھ لیں بہتر ہے. ورنہ ایک تسبیح ایسی جس میں حضور کے احسانات ہوں کہ یا رسول اللہ آپ کی برکت سے آج میری پیشانی سجدوں میں ہے. یا رسول اللہ آپ کے برکت سے آج میں آپ سے مانگنے والا، آپ کے رب سے مانگنے والا ہوں اور اس کے غیر سے مانگنے والا نہیں ہوں. یا رسول اللہ آپ کی برکت سے میں قرآن کا حامل ہوں، سجدوں کا حامل ہوں، نماز کا حامل ہوں، اور آپ کی برکت سے یہ ملا مجھے نیکیاں، یہ عبادتیں، یہ سعادتیں، یہ راحتیں، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ خیریں ملی. یا رسول اللہ آپ کی برکت سے. ایک تسبیح ایسی ہو
جس میں میرے آقا کے احسانات کا سخت ترین تصور ہو، سخت ترین خیال ہو اور سخت ترین استحصار، ایک تصویر ایسی ہو۔ اچھا، پہلے یہ تصور میں بات آئے گی، پھر تصور بڑھتا چلا جائے گا، پھر یہ تصور ترقی کی راہیں اختیار کرے گا، پھر یہ ترقی اور آگے بڑھے گی، بڑھتے بڑھتے ایک وقت ایسا آئے گا کہ احساس ہوگا کہ حضور سامنے تشریف فرما ہے اور میں آقا کے قدموں میں بیٹھا ہوں۔ آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے جلوے نظر آئیں گے، جاگتی آنکھوں سے نقشے نظر آئیں گے، جاگتی آنکھوں سے دیدار مصطفیٰ نصیب ہو۔ کئی درویش تھے، کئیوں نے کہا ہمارے لاہور میں شادرہ ہے، وہاں ایک صاحب تھے، کسی درویش کے پاس گئے، اس نے کہا جی مجھے حضور کا دیدار کرا دے۔ فرمایا آنکھیں بند کر۔ آنکھیں بند کر کے تو اس دم اس کی جھٹکے سے آنکھیں کھولی، کہا اللہ کی قسم میں نے حضور کا دیدار کر لیا۔ جاگتی آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے۔ آپ ایک آج فیصلہ کریں، ایک تسبیح درود پاک کی پڑھیں، صبح شام پڑھیں، 12 تسبیحاں پڑھیں، 16 پڑھیں، 100 پڑھیں، 1000 پڑھیں، لاکھ پڑھیں روزانہ، لیکن ایک تسبیح ایسی ہو جس میں حضور کے احسانات، حضور کی شفقتیں امت پہ، حضور کی محبتیں امت پہ، میری کملی والے کی عطائیں، شفقتیں، مہربانیاں، کمالات، احسانات، اس کا تصور کرتے ہوئے پڑھیں۔ پہلے تصور نہیں جمے گا، پھر آہستہ آہستہ یہ تصور توجہ میں تبدیل ہوگا، تصور توجہ میں تبدیل ہوگا، پھر یہ توجہ دھیان بن جائے گا، پھر دھیان اعتقاد بن جائے گا، ایقان کہتے ہیں جسے، پھر ایقان یقین کی شکل اختیار کرے گا۔ جب یقین بنے گا نا، پھر ایسے اللہم صلی علی پڑھیں گے اور صلی علی کے سارے نقشے سامنے آ جائے گا، صلی علی کے سارے نقشے سامنے آ جائیں، ساری کیفیتیں سامنے آ جائیں گے۔ ایسے لوگوں کو سنو جو فائدہ ہوتا ہے وہ طی الارض حاصل ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں کو طی الارض حاصل ہو جاتا ہے۔ ہاں، طی الارض یہ ہے کہ اللہ کے بعض اولیاء بندے ایسے ہیں، وہ پہلا قدم اٹھاتے ہیں تو دوسرا قدم 1400 میل کا ہوتا ہے، 1400 میل کا، پہلا قدم کے بعد جب دوسرا قدم وہ 1400 میل کا۔ طی الارض کی آج میں نے آپ کو بنیاد بتا دی، وہ میرے آقا کی محبتیں اور میرے آقا کے احسانات اور میرے کملی والے کے احسانات کا تصور کر کے استحضار